زمین انہوں نے بیچی ہے اور 10 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، خریدنے والا زمین تو لے چکا ہے، رقم ادا نہیں کر رہا، کوئی دعا بتائیے گا۔ جیسے بھائی، جیسے ابھی آپ نے ماشاءاللہ بہترین بات بتائی، اور اسی کی روشنی میں ہم لوگ جو سورۃ الفاتحہ میں ہمیشہ جو پڑھتے ہیں سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد مانگتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہی الفاظ جو بہن صاحبہ کے ہیں کہ جو پریشانی ہے اس کو اپنے الفاظ میں پیش کرتے ہوئے جو ہے دعا مانگے۔ اس کے علاوہ کوئی اور آیت یا حدیث ہو تو بتا دیں صاحب بھائی، اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کچھ خاص بات ہو تو بتا دیں۔ مولانا اس وقت تو فوری طور پہ دعا نہیں، بلکہ اصل میں لوگوں کے تجربے بھی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تجربوں سے استفادے کی اجازت دی ہے۔ اس حدیث میں جس میں آپ نے فرمایا کہ لاؤ مجھے تم جو ورد کیا کرتے تھے یا جو تم وظیفے کیا کرتے تھے وہ مجھے دکھاؤ، پھر آپ نے فرما دیا کہ اگر اس میں کوئی شرکیہ بات نہیں ہے تو تم وہ کر سکتے ہو۔ اس حدیث کی بنیاد پر ہم بزرگوں کی طرف سے جو بزرگ، یہ جو مزاروں والے بزرگ ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، اگر ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات آئی جو قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہے، تو ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو ایک دفعہ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہوا تھا، اور میں نے ایک صاحب سے، مولانا سے ذکر کیا تھا کہ یہ کافی دیر ہو گئی ہے اور وہ یہ ظلم جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ جو سورہ انبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے جو دعا ہے اس کا اہتمام کیا جائے۔ اس کو میں نے اس پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اور وہ جو دعا تھی وہ قرآن کی اگر پوری آیت مولانا آپ بیان کر سکیں کہ جس کی آخر میں آتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جی صاحب ہے، وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ مجموعی طور پہ واقعے کی جو تفصیل ہے۔ جی صاحب بھائی، اب اس میں وہ جو وَظَنُّون سے شروع ہو کے یہ دعا اور انی کنت من الظالمین یہاں تک یہ جو آیت کا حصہ ہے، یہ پورا ایک مفہوم لے کے آتا ہے، اور اس میں انسان اپنی عاجزی، اس دکھ، اس کرب، اس تکلیف کا احساس اپنے دل میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حضور درخواست کرے کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات عطا فرما جس کا اس بندے نے مجھے شکار کر رکھا ہے۔ ورنہ بہت سی دعائیں ایسی بھی ہیں جس میں ظالموں کے لیے ان کو کچل دینے، ان کا بدلہ لینے، اس کے لیے بھی دعائیں موجود ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیں محترمہ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صاحب کے دل کو نرم کر دے اور ان کو آخرت کا خوف ان کے دل میں آ جائے اور ان کی زمین کے پیسے انہیں مل جائیں۔